حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے خچر پر سوار ہوئی۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو وہ اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے کے پورے قافلے کو اور اس کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے یہ خچر اتنا مریل تھا اور اپنے مریل ہونے کی وجہ سے یہ سب سے پیچھے رہ جاتا تھا، اور میرے ساتھ والی خواتین جتنی بھی تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے میرا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ لیکن اب جب یہ اتنی تیز چلا تو میرے ساتھ کی جو خواتین تھی وہ حیرانی سے جو ہے مجھ سے پوچھنے لگی کہ حلیمہ آج کیا ہو رہا ہے، تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کہ یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل تھا؟ تو جواب میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ تو عجیب ہے۔ تو پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ بہت زیادہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس شام جب ہمارے گھر کی بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا۔ ان میں سے بہت کم اور بہت ہی مشکل سے دودھ نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے کے سارے برتن بھر گئے، اور اس وقت ہمیں احساس ہو گیا کہ یہ ساری کی ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی اور ان کی بکریوں نے بہت بدستور کم ہی دودھ دے رہی تھی، غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلنے پھرنے لگے اور آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے